بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن اول و دوم، پیج نمبر 1۔ قصص قرآنی اور انبیاء علیہ السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک کے واقعات نہایت مفصل اور محققانہ انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ تالیف مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سیو ہاروی، رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین، دہلی۔ کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن 2002، ناشر دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی۔ باہتمام خلیل اشرف عثمانی، کمپوزنگ منظور احمد۔ عرض ناشر: اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی محبوب ہستیوں کو بار بار عجیب انداز میں یاد فرمایا، ان ہستیوں کے تذکرے کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ فلاں پیغمبر کو ان کے تذکروں کے ساتھ یاد کیا کرو، فلاں رسول کو ان جاں فشانیوں کے ساتھ یاد کرو۔ بلا شبہ ان شخصیات کے طفیل انسانیت اشرف المخلوقات قرار پائی۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی عظیم کتاب میں ان کے واقعات کو مزین فرمایا۔ ان واقعات پر مشتمل متعدد کتب وجود میں آئیں، لیکن جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان کی معرکۃ الآراء تصنیف قصص القرآن 4 جلد کامل کو عطا فرمایا، وہ کسی دوسری کتاب کو حاصل نہیں۔ حضرت مصنف نے قرآن پاک میں موجود تمام واقعات کو اس طرح ذکر فرمایا جس میں ترجمہ، تشریح، تاریخ، جغرافیہ، مستشرقین کے اعتراضات کے شافی جواب پر سیر حاصل، تحقیق اور ان کے عالمانہ نچوڑ سے قاری کی مکمل تشفیع ہو جاتی ہے۔ دارالاشاعت کراچی نے سب سے پہلے پاکستان میں 1973 میں شائع کیا تھا اور اب تک بحمداللہ شائع کر رہا ہے۔ اب یہ جدید ایڈیشن کمپیوٹر کتابت سے آراستہ کرکے امپورٹڈ اعلیٰ کاغذ اور مقدس مقامات کی نادر رنگین تصاویر بھی شامل کرکے مزید بہت بہتر معیار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین۔ خلیل اشرف عثمانی۔ نوٹ: اس ایڈیشن کے علاوہ اس کا ایک ایڈیشن پاکستانی کاغذ پر بحسب سابق دستیاب ہے۔ ناشر: فہرست مضامین، حصہ اول و دوم، پیش لفظ 13۔ عرض ناشر: حضرت آدم علیہ السلام، انسان اول 17، ذکر آدم علیہ السلام سے متعلق آیات قرآنی، پیدائش آدم، فرشتوں کو سجدہ کا حکم، شیطان کا انکار۔ 21، سجدہ سے انکار کرنے پر ابلیس کا مناظرہ۔ 23، ابلیس کی طلب مہلت۔ 24، خلافت آدم۔ 27، تعلیم آدم اور فرشتوں کا اقرار عجز۔ 27، حضرت آدم علیہ السلام کا قیام جنت اور حوا علیہ السلام کی زوجیت۔ 29، آدم کا خلد سے نکلنا۔ 29، واقعہ سے متعلق چند اہم مسائل۔ 32، تخلیق آدم علیہ السلام۔ 33، ظریفانہ نکتہ۔ 37، جنت ارضی علماء طبقات الارض کی نظر میں۔ 38، عصمت نبی کے معنی۔ 39، حضرت آدم علیہ السلام کی عصمت۔ 40، فرشتہ۔ 43، جن۔ 46، قصہ آدم علیہ السلام میں چند اہم عبرتیں۔ قابیل و حابیل۔ 49، مقام عبرت۔ 51، حضرت نوح علیہ السلام۔ 53، حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ 53، نسب نامہ۔ 53، نقشہ 1۔ 54، نقشہ 2۔ 54، قرآن عزیز میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ۔ 54، قوم نوح علیہ السلام۔ 55، دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی۔ 55، بنائے سفینہ۔ 59، پسر نوح علیہ السلام۔ 60، کوہ جودی۔ 62، طوفان نوح عام تھا یا خاص۔ 62، پسر نوح کی نسبی بحث۔ 63، ایک اخلاقی مسئلہ۔ 64، چند ضمنی مسائل۔ 66، اہم نتائج۔ 70، حضرت ادریس علیہ السلام۔ 71، حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں، نام و نسب اور زمانہ۔ 71، حضرت ادریس علیہ السلام حکماء اور فلاسفہ کی نظر میں۔ 74، حضرت ادریس کی تعلیم کا خلاصہ، نظر الہی کے طریقے، بعد میں آنے والے نبیوں کے متعلق بشارت۔ 76، حضرت ادریس علیہ السلام کی خلافت عرضی، حضرت ادریس علیہ السلام کا حلیہ۔ 77، محاکمہ۔ 79، حضرت ہود علیہ السلام، قرآن عزیز میں ہود کا ذکر۔ 81، قرآن عزیز میں عاد کا ذکر، قوم عاد۔ 81، عاد کا زمانہ، عاد کا مسکن، عاد کا مذہب۔ 82، حضرت ہود علیہ السلام، تبلیغ اسلام۔ 83، حضرت ہود علیہ السلام کی وفات۔ 93، چند عبرتیں۔
94، حضرت صالح علیہ السلام 97، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں، حضرت صالح اور سمود کا نسب نامہ 97، سمود کی بستیاں 98، اہل سمود کا مذہب 100، قرآن عزیز میں قصص کا مطلب 101، معجزہ کی حقیقت 101، ناقۃ اللہ 105، قوم کی ہلاکت اور صالح علیہ السلام کا قیام 110، چند عبرتیں 116، حضرت ابراہیم علیہ السلام نسب نامہ آزر کی تحقیق 119۔ شجرہ نسب حضرت ابراہیم تا حضرت نوح علیہ السلام، مستشرقین یورپ کی ہرزہ سرائی 122، حضرت ابراہیم کا ذکر قرآن پاک میں 130، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت بعثت 132، باپ کو دعوت اسلام اور باپ بیٹے کا مناظرہ 133، قوم کو دعوت اسلام اور اس سے مناظرہ 135، آیات کی تفسیر میں قول فیصل 140، بادشاہ کو دعوت اسلام اور اس سے مناظرہ 147، آگ کا سرد ہو جانا 150، حدیث بخاری 152، زیر بحث مسئلہ 155، مؤلف کی رائے 157، ہدایت قوم کے لیے حضرت ابراہیم کا اضطراب اور کلدانیین کی جانب ہجرت 160، ہجرت فلسطین 161، ہجرت مصر اور حضرت حاجرہ 161، حضرت ابراہیم اور دو اہم مقام 163، مقام اول 163، مقام ثانی 166، حضرت اسماعیل علیہ السلام 171، اسماعیل کی ولادت 171، وادی غیر ذی زرع اور حاجرہ و اسماعیل 172، ختنہ 178، ذبح عظیم 178، بنائے کعبہ 182، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد 187، قرآن عزیز میں حضرت اسماعیل کا تذکرہ، حضرت اسماعیل کی وفات 187، حضرت اسحاق علیہ السلام 199، ختنہ 190، اسحاق کی شادی 190، حضرت اسحاق کی اولاد 191، حضرت ابراہیم اور حق الیقین کی طلب 192، بنی کتورہ 193، حضرت لوط علیہ السلام 195، لوط و ابراہیم 195، سدوم 195، قوم لوط 196، حضرت لوط اور تبلیغ حق 197، حضرت ابراہیم اور ملائکۃ اللہ 198، مسائل 203، حضرت ابراہیم مجدد انبیاء 205، واقعات زیر بحث سے متعلق چند عبرتیں 208، حضرت یعقوب علیہ السلام نسب نامہ 211، ذکر یعقوب قرآن مجید میں 212، اسرائیل 212، اولاد یعقوب 212، پیغمبری 213، حضرت یوسف علیہ السلام نسب نامہ 215، قرآن عزیز میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 216، سورہ یوسف 216، یوسف کا خواب اور برادران یوسف 217، چاہے کنان 219، یوسف اور غلامی 220، یوسف مصر میں 221، عزیز مصر کی بیوی اور یوسف، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا کی تفسیر 222، یوسف زندان میں 229، دعوت و تبلیغ 230، فرعون کا خواب 232، لطیفہ 237، خاندان یعقوب مصر میں 252، وفات 254، اہم اخلاقی مسائل 255، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت شعیب کا ذکر قرآن میں، قوم شعیب 261، مدین یا اصحاب ایکا 262، زمانہ بعثت اور ایک غلطی کا ازالہ، دعوت حق 263، نوع عذاب 266، قبر شعیب 268، بصائر و عبرت 270، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام 271، بنی اسرائیل مصر میں 271، فرعون موسیٰ 274، فرعون کا خواب 278، حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر قرآن پاک میں 279، نسب و ولادت 282، فرعون کے گھر میں تربیت 283، موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکلنا 285، موسیٰ اور ارض مدین 299، ماء مدین 299، شیخ سے رشتہ مصاہرت 293، موسیٰ کے خسر کون ہے 294، افائے مدت 296، وادی مقدس 298، بعثت 298، آیات اللہ 301، داخلہ مصر 302، واحلل عقدۃ من لسانی 303، فرعون کے دربار میں دعوت حق
ربوبیت الہی پر حضرت موسیٰ و فرعون کا مذاکرہ 314، حامان 318، فرعون کے دربار میں آیات اللہ کا مظاہرہ 318، ساحرین مصر 321، سحر 322، سحر اور مذہب 324، معجزہ اور سحر میں فرق 325، حضرت موسیٰ اور ساحروں کا مقابلہ 327، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل 333، فرعون کا دعویٰ ربوبیت و الوہیت 338، مصریوں پر قہر خدا 339، آیات اللہ کی تفصیل 340، بنی اسرائیل کا خروج اور فرعون کا تعاقب 347، غرق فرعون 348، فلک بحر 349، فرعون قوم فرعون اور عذاب قیامت 360، عبور کلزم کے بعد بنی اسرائیل کا پہلا مطالبہ 361، قومی پستی کا مظاہرہ 361، بنی اسرائیل کے دیگر مطالبات اور آیات بینات کا ظہور 362، طور پر اعتکاف 366، تجلی ذات 367، نزول تورات 367، گوسالہ پرستی کا واقعہ 371، سامری کون تھا 399، 70 سرداروں کا انتخاب 382، حیات بعد الموت 384، رحمت عام کا اعلان 385، بنی اسرائیل اور جبل طور 385، کثرت معجزات 388، ارض مقدس کا وعدہ اور بنی اسرائیل 388، ذبح بقرہ کا واقعہ 391، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون 398، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عزائے بنی اسرائیل 402، محاکمہ 404، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات 404، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام 405، قول فیصل 409، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات 412، بنی اسرائیل کا قومی مزاج اور خدا کی جانب سے تذکیر نعمت 415، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ثنا و منقبت قرآن میں 417، ایک لطیف تاریخی نکتہ 420، بصیرتیں اور عبرتیں 422، حصہ دوم، پیش لفظ 431، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 435، نیابت حضرت موسیٰ علیہ السلام 435، حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 436، نسب ارض مقدس میں داخلہ 436، حق نا سپاہی 438، بصیرت و عبرت 440، حضرت حزقیل علیہ السلام 443، تمہید نام یا نسب اور بعثت 443، قرآن اور حزقیل علیہ السلام 444، فرار از جہاد 445، آیت جہاد سے روایت کی تائید 445، احیاء موتا 446، بصائر 447، حضرت الیاس علیہ السلام 449، تمہید 449، نام نسب 450، قرآن عزیز اور حضرت الیاس علیہ السلام بعثت، قوم الیاس اور بال 450، تفسیری نکتہ 452، موعظت 453، حضرت یسع علیہ السلام 455، نام و نسب بعثت اور قرآن اور حضرت یسع علیہ السلام 455، موعظت 456، حضرت شموئیل علیہ السلام 457، بنی اسرائیل کی گزشتہ تاریخ پر طائرانہ نظر 457، نام و نسب 485، تابوت سکینہ 461، طالوت جالوت کی جنگ اور بنی اسرائیل کا امتحان 463، حضرت داؤد علیہ السلام کی شجاعت 465، ایک اسرائیلی روایت پر محاکمہ 466، بصائر و حکم 468، حضرت داؤد علیہ السلام 471، نسب نامہ 471، حلیہ مبارک 472، قرآن عزیز میں ذکر مبارک 472، نبوت و رسالت 472، عظمت مملکت 473، زبور 474، حضرت داؤد علیہ السلام اور قرآن و تورات 476، خصائص داؤد 476، تسخیر و تسبیح جبال و طیور 477، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا نرم ہو جانا 481، منطق الطیر 483، تلاوت زبور 483، حضرت داؤد اور دو اہم تفسیری مقام، مقام اول 483، مقام ثانی 484، بہتان طرازی کی مثال 484، تورات کا تضاد بیان 485، آیات کی باطل تفسیر 499، آیت کی صحیح تفسیر
آیت کی صحیح تفاسیر 490، عمر مبارک 495، مدفن 495، بصائر 496، حضرت سلیمان علیہ السلام 499، نسب 499، قرآن عزیز اور ذکر سلیمان 55، 500، وراثت داؤد نبوت 501، خصائص سلیمان 502، نمبر 1 منطق الطیر 502، 2 تسخیر ریاح 504، تسخیر جن و حیوانات 505، بیت المقدس کی تعمیر 507، 4 تانبے کے چشمے 509، حضرت سلیمان علیہ السلام اور جہاد کے گھوڑوں کا واقعہ 510، محاکمہ 512، حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا واقعہ 513، محاکمہ 515، لشکر سلیمان اور وادی نملہ 518، حضرت سلیمان اور ملکہ سبا 521، چند قابل تحقیق مسائل 527، سبا کی تحقیق 527، ملکہ سبا کا نام 528، ہدہد 529، ملکہ سبا کا تخت 530، عندہ علم من الکتاب کی شخصیت 533، ملکہ سبا کا قبول اسلام 534، تورات میں ملکہ سبا کا ذکر 538، ملکہ سبا کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نکاح 539، اسرائیلیات 539، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مکتوب کا اعجاز 541، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا بہتان 541، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات 547، بصائر 548، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب اور قرآن عزیز 553، حضرت ایوب کی شخصیت 553، یوباب اور ایوب 554، عہد ایوب 556، غلط فہمی کا ازالہ 557، حضرت ایوب اور علماء یہود و نصارہ 558، قرآن عزیز اور واقعہ ایوب 559، چند تفسیری حقائق 560، سفر ایوب 564، وفات 565، بصائر 565، حضرت یونس علیہ السلام 569، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن عزیز میں 569، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ 569، نسب 573، زمانہ کا تعین 573، مقام دعوت 574، چند تفسیری مباحث 575، متنبہ کا ذب کی تلبیس 580، صحیفہ یوناح 582، وفات 583، فضیلت یونس علیہ السلام 584، فضائل انبیاء 584، موعظت 587، حضرت ذوالکفل علیہ السلام 599، قرآن عزیز اور ذوالکفل، نسب آثار و روایات 599، تنقید 591، ایک غلط فہمی کا ازالہ 593، موعظت 594، حضرت عزیر علیہ السلام 597، قرآن عزیز اور حضرت عزیر علیہ السلام 597، تاریخی بحث 599، واقعہ کی غلط تفسیر 602، حضرت عزیر علیہ السلام اور عقیدہ ابنیت 603، ایک شبہ کا جواب 604، حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی مبارک 604، حضرت عزیر اور منصب نبوت 605، نسب 605، وفات اور قبر مبارک 605، بصائر 605، حضرت زکریہ علیہ السلام 609، قرآن عزیز اور حضرت زکریہ علیہ السلام، نسب 609، حالات زندگی 610، چند تفسیری حقائق 615، یحییٰ علیہ السلام 619، قرآن عزیز اور حضرت یحییٰ علیہ السلام 619، نام و نسب 619، حالات زندگی 619، دعوت تبلیغ 622، واقعہ شہادت 624، مقتل 625، زکریا علیہ السلام کی وفات 626، شب معراج اور یحییٰ 627، یحییٰ اور اہل کتاب 627، بصائر 629، پیش لفظ طبع اول بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا بالکتاب المبین وانزل علینا القرآن بلسان عربی مبین وقص فیہ احسن القصص موعظة وذکرى للمؤمنین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الذین هم ہداة للمتقین،
اما بعد، قرآن عزیز میں حق تعالیٰ نے دنیا انسانی کی ہدایت کے لیے جو مختلف معجزانہ اسلوب بیان اختیار فرمائے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ گزشتہ قوموں کے واقعات و قصص کے ذریعے ان کے نیک و بد اعمال اور ان اعمال کے ثمرات و نتائج کو یاد دلائے اور عبرت و بصیرت کا سامان مہیا کرے۔ اسی لیے وہ تاریخی اسلوب بیان درپے نہیں ہوتا، بلکہ ابلاغ حق اور دعوت اللہ کے اہم مقصد کے پیش نظر صرف انہی وقائع کو سامنے لاتا ہے جو اس غرض و غایت کو پورا کرتے ہوں، اور اسی لیے قرآن عزیز میں ان کی تکرار پائی جاتی ہے تاکہ سامعین کے دل میں وہ گھر کر سکیں اور فطری اور طبعی رجحانات کو ان حقائق کی جانب متوجہ کیا جا سکے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ ایک بات کو مختلف پیرایہ بیان اور مناسب حال اسلوب نگارش سے بار بار دہرایا جائے اور خواہ بیدہ قوائے فکریہ کو پے در پے بیدار کیا جائے۔ قرآن مجید کے قصص و واقعات کا سلسلہ بیشتر گزشتہ اقوام اور ان کی جانب بھیجے ہوئے پیغمبروں سے وابستہ ہے، اور جستہ جستہ بعض اور واقعات بھی اس ضمن میں آ گئے ہیں، اور یہ تمام تر حق و باطل کے مجادلوں، اولیاء اللہ، اولیاء شیاطین کے معرکوں کا ایک عبرت آموز اور بصیرت خیز بے مثل ذخیرہ ہے۔ لیکن دوسروں کا کیا ذکر، ہم مسلمانوں میں بھی بہت کم ہیں جو خدا تعالیٰ کے اس مکمل ترین اور آخری قانون قرآن عزیز سے استفادہ کرتے اور اپنے مردہ دلوں میں ایمان و یقین کی زندگی پیدا کرتے ہوں، اس لیے کہ یہ خدا کا قانون ہے اور ہم اس کے امتثال پر مامور ہیں، اور معانی و مطالب پر غور کرتے ہوں، یہ سمجھ کر کہ یہ رہتی دنیا تک حیات ابدی و سرمدین اور دارین کی فلاح و سعادت کا مکمل دستور ہے۔ نزول قرآن کے وقت پیغمبر خدا نے مشرکوں کی معاندانہ روش سے تنگ آ کر یہ شکایت کی تھی، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، فرقان رکوع نمبر 3۔ رسول نے کہا، اے میرے پروردگار، بے شبہ میری قوم نے قرآن کو مہجور، جھک بنا لیا ہے، لیکن اس 14ویں صدی میں اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو دعویٰ اسلام اور قرآن کو خدا کا کلام یقین کرنے کے باوجود کتنے ہیں جو اس کلام الہی کو اپنی زندگی کے لیے بہترین نظام عمل بناتے اور اس نظر سے اس کی تلاوت کرتے ہوں۔ اپنی اور اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے جی چاہا کہ اس سرمایہ عبرت و بصیرت کو اردو میں منتقل کیا جائے تاکہ نقل سے محفوظ ہونے کے بعد خود بخود اصل کی جانب رغبت پیدا ہو اور اس طرح سعادت دارین کا سراغ ملے۔ اپنی سادہ طرز نگارش کے باوجود اس مجموعے میں چند خصوصیات کا خاص طور پر لحاظ رکھا گیا ہے۔ ایک، کتاب میں تمام واقعات کی اساس و بنیاد قرآن عزیز کو بنایا گیا ہے اور احادیث صحیحہ اور واقعات تاریخی سے ان کی توضیح و تشریح کی گئی ہے۔ دو، تاریخ اور کتب عہد قدیم کے درمیان اور قرآن عزیز کے یقین محکم کے درمیان اگر کہیں تعارض آ پڑا ہے تو اس کو روشن دلائل و براہین کے ذریعہ یا تطبیق دی گئی ہے، اور یا پھر صداقت قرآن کو وضاحت سے ثابت کیا گیا ہے۔ تین، اسرائیلی خرافات اور معاندین کے اعتراضات کی خرافت کو حقائق کی روشنی میں ظاہر کیا گیا ہے۔ چار، خاص مقامات پر تفسیری، حدیثی اور تاریخی اشکالات پر بحث و تمحیص کے بعد سلف صالحین کے مسلک کے مطابق ان کا حل پیش کیا گیا ہے۔ ہر پیغمبر کے حالات قرآن عزیز کی کن کن صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، ان کو نقشہ کی شکل میں ایک جگہ دکھایا گیا ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ نتائج و عبر یا عبر و بصائر کے عنوان سے اصل مقصد اور حقیقی غرض و غایت یعنی عبرت و بصیرت کے پہلو کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا ہے۔ خادم ملت محمد حفظ الرحمن سیوہاروی، مرقومہ 22 رجب المرجب 1360 ہجری۔ طباعچہ طبع ثانی۔ قصص القرآن حصہ اول و دوم عرصہ ہوا کہ ختم ہو گئے تھے، مگر کاغذ کی قلت، کنٹرول کی پابندیوں اور طباعت کی نہ گو مشکلات نے موقع نہ دیا کہ دوسرا ایڈیشن جلد طبع ہو سکتا، تاہم سعی بلیغ کے بعد طبع دوم کی نوبت آ ہی گئی۔ اب اصحاب کے ہاتھوں میں حصہ اول کا دوسرا ایڈیشن پہنچ رہا ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ ارادہ تھا کہ اس مرتبہ نظر ثانی کر کے کتاب کو نئے اسلوب پر ترتیب دیا جائے، لیکن حصہ اول کی کتابت اس وقت ہوئی جبکہ میں مراد آباد اور بریلی کی جیلوں میں اسارت سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اس لیے یہ ارادہ پورا نہ ہو سکا۔ پھر بھی یہ ترمیم ضروری خیال کی گئی کہ حضرت موسیٰ کا پورا واقعہ پہلے ہی حصے میں آ جائے اور پہلے ایڈیشن کی طرح نصف دوسرے حصے کے لیے باقی نہ رہے۔ چنانچہ اس ایڈیشن میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون
کے مکمل واقعات و حالات یکجا ہو گئے ہیں۔ طباچہ طبع ثانی: دلی مرحوم کے مرحوم ہونے کے بعد کسے گمان تھا کہ کرول باغ میں برباد شدہ ادارہ ندوۃ المصنفین دوبارہ زندگی کے سانس لے سکے گا، لیکن مشیت یزدی نے اس کو روح تازہ بخشی اور سابق کی طرح علمی و دینی خدمت کے لیے اس کو ایک مرتبہ پھر شاہراہ افادیت پر گامزن کیا۔ تاہم ناسازگار حالات اور نامساعد ساعات نے مسلمانان ہند کی جن نت نئی خدمات سے دوچار کیا، ان کی وجہ سے وہ منصوبہ آج بھی پورا نہ ہو سکا کہ قصص القرآن جلد اول کو نئے اسلوب پر ترتیب دیا جائے۔ حق تعالیٰ نے توفیق بخشی تو بعد کے ایڈیشن میں اس عزم کو پورا کیا جا سکے گا۔ محمد حفظ الرحمن، 15 شعبان 1369 ہجری۔ حضرت آدم علیہ السلام: انسان اول 2، 3 پیدائش آدم، 4، 5 انکار ابلیس، 6، 7 ملعونیت ابلیس اور تا قیامت زندگی کی مہلت، 8، 9 خلافت آدم پر فرشتوں کا اظہار تعجب، 10، نمبر 11 حوا علیہ السلام کی پیدائش اور آدم و حوا علیہ السلام کی جنت میں رہائش، 12، 13 عتاب الہی اور آدم و حوا علیہ السلام کا جنت سے زمین کی جانب اخراج۔ قرآن عزیز میں ذکر آدم علیہ السلام، مسئلہ سجود ملائکہ، رب العالمین سے ابلیس کا مکالمہ، خلافت آدم، بارگاہ ربوبیت سے حضرت آدم کو تعلیم اور فرشتوں کو تنبیہ، آدم و حوا، وسوسہ ابلیس اور شجر ممنوعہ کا واقعہ، قصہ آدم سے متعلق بعض اہم مسائل۔ انسان اول: حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں، ان کے تفصیلی تذکرہ سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔ یعنی ارتقاء، ایولیوشن کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے مجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے، اس لیے کہ مبدا حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے اول لبونہ پانی کی جونک کا لباس پہنا، اور پھر ایسی ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول کو آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا علیہ السلام کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عام مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی اور امانت الہی کا بارگراں اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الہی کا شرف اس ہی کو بخشا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3۔ بلا شبہ ہم نے انسانوں کو بہترین اندازہ سے بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بے شبہ ہم نے نسل آدم کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی، سورہ بنی اسرائیل۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بقرہ، میں زمین پر آدم کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے بار امانت کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے کل کائنات امانت الہی کے بار کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بار گراں کو اٹھا لیا۔ احزاب، رکوع نمبر 9۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء، ایولیوشن اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلہ میں علمی تضاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل سکتی ہے، خصوصاً جبکہ علم اور تجربہ نے یہ حقیقت واشگاف کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر
بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بارہا یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعے ہو چکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجہ میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلہ میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس موقف پر بھی علم ارتقاء اور مذہب کے درمیان تضاد نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ دقیق نکتہ سنجیوں کا حامل ہے اس لیے یہ مقام اس کے تفصیلی مباحث کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اسی کتاب کے کسی دوسرے مقام پر زیر بحث آ سکے گا۔